ہے اور حکومت نے فیصلہ کر لیا اور کیبنٹ نے اس بات کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے کہ مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جائے گا۔ فیڈرل کیبنٹ کا آج اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں ای سی ایل کے حوالے سے ذیلی کمیٹی نے اپنی سفارشات کابینہ کے سامنے پیش کی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا نام نہ نکالنے کی سفارش کی گئی تھی، جسے کابینہ کی کمیٹی نے یعنی ذیلی کمیٹی کی سفارشات کو کابینہ نے منظوری دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ کل مریم نواز کی درخواست کی سماعت بھی کر رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے مریم نواز کے بیرون ملک جانے کے معاملے کو حکومتی اجازت سے مشروط کر رکھا ہے۔ دوسری طرف احتساب عدالت نے آشیانہ کیس میں اپوزیشن رہنما اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر اور سابق وزیر اعظم پنجاب شہباز شریف کو 7 جنوری کو طلب کر لیا۔ احتساب عدالت کے جج ارشد چودھری نے تحریری حکم میں کہا ہے کہ شہباز شریف کو پیش ہونے کا یہ آخری موقع دیا گیا ہے۔ آشیانہ اقبال کیس میں وہ مسلسل غیر حاضر ہیں اور ان کی مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے عدالتی کارروائی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اس کیس میں شہباز شریف میں 10 ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ احتساب عدالت نے نارووال سپورٹ سٹی کیس میں گرفتار ہونے والے نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کو 13 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں دے دیا گیا۔ احسن اقبال کو کل گرفتار کیا گیا تھا، آج انہیں عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تو نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ نارووال سپورٹ سٹی کے پروجیکٹ کی لاگت میں اضافہ کیا گیا۔ 1999 میں نارووال سپورٹ سٹی کی لاگت 3 کروڑ سے بڑھا کر 9 کروڑ کی گئی۔ احسن اقبال نے پی سی 1 اپنی نگرانی میں اپروو کیا۔ پنجاب حکومت سے ریکارڈ مانگا ہے جس کی احسن اقبال سے تصدیق کرانا ہے۔ تفتیش مکمل کرنے کے لیے احسن اقبال کے جسمانی ریمانڈ کی ضرورت ہے۔ احسن اقبال کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے تو احسن اقبال کے وکیل طارق جہانگیری نے ریمانڈ کی درخواست کے خلاف دلائل دیتے ہوئے کہا کہ منصوبے کی منظوری CDW نے دی تھی۔ احسن اقبال نے منصوبے کی منظوری نہیں دی۔ میرے موقع کے خلاف رشوت لینے کا ایک بھی الزام نہیں ہے۔ اگر نیب کے پاس کوئی دستاویز ہے تو احسن اقبال کا 90 روز کا ریمانڈ دے دیں۔ احسن اقبال نے بھی اس بات کے دوران یہ کہا عدالت سے کہ 1993 سے میں MLA ہوں، اس دوران میرے اثاثے بڑے نہیں کم ہوئے۔ بے گناہی ثابت کرنے کے لیے نیب کے دفتر گیا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ احسن اقبال نے عدالت کو بتایا کہ میرے بازو پر گولی لگی تھی۔ نیب کے پاس ذرائع موجود ہے کہ یہ چیک کر لیں میرے اثاثے کتنی ہیں۔ میرے بازو کی سرجری ہونی تھی لیکن میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، نیب کے سامنے پیش ہو گیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ میرے خلاف کیس کا مقصد سیاسی نقصان پہنچانا اور کردار کشی کرنا ہے۔ منتخب ہونے کے بعد ہم نے ایک کھنڈر کو سپورٹس کمپلیکس بنایا۔ منصوبے کی رقم PSDP سے منظور ہوئی جو کوئی وزیر نہیں کرتا۔ عوام سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس حلقے میں کرتارپور منصوبہ 16 ارب روپے میں پورا کیا گیا۔ کیا اس منصوبے کی منظوری لی گئی؟ اس منصوبے کے پیچھے چھڑی تھی، اس لیے وہاں ان کے پر جلتے ہیں۔ مجھ پر کمیشن یا کک بیک کا کوئی الزام ہے تو بتائیں۔ پروسیکیوٹر نیب ہاں یا نہ میں بتائیں۔ عدالتی استفسار پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچانا بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ احسن اقبال نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ احسن اقبال کے وکیل نے استدعا کی کہ احسن اقبال کا آپریشن ہوا، گھر سے کھانا اور واک کی اجازت دی جائے۔ اس کے علاوہ وہ CPAC پر ایک اہم کتاب لکھ رہے ہیں جس کے لیے انہیں لیپ ٹاپ کی اجازت دی جائے، جبکہ فیملی ملاقات میں ان کا مریم اورنگزیب کا نام بھی لکھا جائے۔ تو احسن اقبال کے حوالے سے عدالت نے ان کا 13 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا، انہیں دوبارہ 6 جنوری کو پیش کیا جائے گا۔ احسن اقبال کی سروس اسپتال لاہور میں سرجری کا بھی بندوبست کیا جائے، یہ عدالت نے کہا ہے۔ اور احسن اقبال نے گرفتاری سے پہلے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا تھا، وہ بیان بھی آج آپ کو دکھاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بیان ان کی طرف سے آیا، وہ بیان میں انہوں نے اپنی گرفتاری کی پیشن گوئی کی تھی۔ کیا کہا تھا احسن اقبال نے، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اہل وطن، میرے خلاف اس حکومت نے ایک بے بنیاد جھوٹا مقدمہ بنایا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ پاکستان کے منسٹر پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کی حیثیت میں 2013 سے 2018 تک میں نے 11ویں 5 سالہ منصوبے کی نگرانی کی اور پاکستان ویژن 2025 کے تحت پاکستان کو 2025 تک پہلی 25 معیشتوں میں شامل کرانے کے لیے ایک ترقیاتی ایجنڈے پر عمل کیا جس کی قیادت وزیر اعظم نواز شریف نے کی۔
اس دوران خود موجودہ حکومت کے مطابق 5 سالہ منصوبے میں ترقیاتی حجم کا ٹارگٹ 3000 ارب تھا اور پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ کسی 5 سالہ منصوبے میں اس کے ٹارگٹ سے زیادہ ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیا گیا، یعنی کہ 3200 روپے۔ اور مجھے فخر ہے کہ ہم نے اسے قوم کی امانت سمجھ کے خرچ کیا اور ایک ایک پیسے کے لیے جواب دہ ہیں۔ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے سی پیک منصوبے کی شفافیت کی گواہی خود ہمارے دوست ملک کے سفارتکاروں نے بھی دی ہے۔ حکومت کو جب کوئی مالی بے ضابطگی کا کیس نہیں ملا تو انہوں نے میرے خلاف نارووال سپورٹ سٹی کا ریفرنس شروع کیا یا اس کی انکوائری شروع کی، اور مجھ پہ الزام یہ ہے کہ میں نے اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے نارووال جیسے پسماندہ علاقے میں سپورٹ سٹی جیسا میگا منصوبہ کیوں بنوایا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو اس سپورٹ سٹی کا اپنے ساتھ دورہ کراؤں تاکہ آپ جان سکیں کہ کیا یہ منصوبہ قومی ضرورت کے مطابق تھا یا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہر اولمپکس میں اور ایشین گیمز میں پاکستانی کھلاڑی وکٹری سٹینڈز پہ کھڑے ہوا کرتے تھے، کبھی سونے کا اب اسی حوالے سے انہوں نے ایک اور بھی ویڈیو ریکارڈ کرائی اور جو نارووال کا جو منصوبہ تھا اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی گرفتاری سے پہلے، چونکہ احسن اقبال کو یہ معلوم تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، بہت سی انہیں جو ذرائع بتاتے ہیں، خود احسن اقبال ان کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ ان کو دھمکیاں مل رہی تھی، پیغام مل رہے تھے، خاموش ہو جاؤ پکڑے جاؤ گے۔ تو انہوں نے نارووال جو بنایا منصوبہ سٹی کمپلیکس، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کی بھی ایک ویڈیو بنائی، تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ اس کا بھی ایک آپ کو اپڈیٹ مل جائے۔ بین الاقوامی معیار کی سہولت اب آپ حالت دیکھیے، 1.25 سال پہلے یہاں پہ پاکستان کے بہترین کرکٹ کے جو نمایاں درخشندہ ستارے ہیں، 4 نیشنل کیپٹنز، انہوں نے نمائشی میچ کھیلا اور یہ بہترین گراؤنڈ تھی، بہترین شکل میں یہ سٹیڈیم تھا۔ آج یہ بھی ایک جنگل بن چکا ہے اور یہ تقریباً 10,000 تماشائیوں کو یہاں پر سمو سکتا ہے، اور اس کے لیے جو سپیکس ہیں وہ یہی ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ اور انٹرنیشنل فرسٹ کلاس میچز کے لیے یہ فیلڈ ایک پاکستان میں ایڈیشن تھی۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے لوگ آئے، نمائندے، انہوں نے کہا کہ ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ایسی فیسلٹی پاکستان میں بن جائے گی جہاں سب کھیلوں کی سہولت ایک جگہ موجود ہوگی۔ تو اب یہ جرم بن گیا۔ آج میں سزا کاٹ رہا ہوں کسی جرم کی نہیں، سیاسی انتقام کی، اور بہانہ بنایا گیا ہے کہ میں نے نارووال میں نیشنل سپورٹ سٹی منصوبے کے قیام کو عمل میں لانے کے لیے معاون کردار کیوں ادا کیا۔ میں سلیکٹڈ وزیر اعظم کو کہوں گا مجھے تو آپ سزا دے سکتے ہیں، ضرور دیجئے، چونکہ میں اپنے نظریات سے اور اپنی جماعت سے بے وفائی نہیں کروں گا، لیکن پاکستان کے نوجوان